بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر 42 سے 42 اور سورۃ القصص کا مطالعہ ہم آپ کے سامنے آج سے شروع کر رہے ہیں، اور آیات ہوں گی 51 تا 63، 51 سے 63۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے جو مجھے معلوم ہے کہ 51 سے کیوں شروع کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے واضح کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے کہ شاید ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہوں، تو ایسی ہی بات ہے جو وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 130 اور 132۔ تو آئیے کلاس نمبر 42 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورۃ القصص کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آیات ہوں گی آج اس کی 51 سے 63۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، انسانوں کے لیے ہدایت اور مسلسل وحی بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ یاد رہے وحی کا آخری سلسلہ نبی اکرم علیہ السلام پر آ کر موقوف ہو گیا، مکمل ہو گیا قرآن حکیم آخری کلام کی صورت میں، اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات عطا ہو گئی ہیں۔ اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئیں گے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل جو وحی آتی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی کیا حکمت اور مقصد ہے جانیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، حق کے متلاشی اہل کتاب کی کیا صفات ہے۔ متلاشی جو تلاش میں ہو، اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، یہاں بالخصوص نصارہ یعنی کرسچنز کے حوالے سے کچھ بات سامنے آئے گی۔ نمبر 3، قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے کن اقوام کی مثال دی گئی اور اعتراضات کا کیا جواب دیا گیا۔ قوموں نے اعتراضات بہت کیے، بار بار ہم پڑھ کر آ چکے ہیں رسولوں کے واقعات میں، یہاں بھی کچھ اعتراضات کا ذکر اور ان کے جوابات آئیں گے۔ نمبر 4، نعمتوں اور خوشحالی کی حقیقت کیا ہے اور قیامت کے دن ان کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نے دنیا بنائی سجائی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ترقی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، اور کل کیا ہونے والا ہے آخرت میں، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ساری باتیں آج کی کلاس میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ البتہ سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کے علم ہے کہ جب نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے تو ربط سورت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، گزشتہ سورت جو اس سے قبل ہے مراد، اور اب جو سورت کا آغاز کریں ان کے مضامین کا تعلق اور کنیکشن، اور پھر سورت کے مضامین اور موضوعات کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ربط سورت، سورۃ النمل جو کہ سورہ قصص سے پہلے ہے قرآن حکیم کے مصحف میں، سورہ قصص سے پہلے سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل کے اختتام پر ہدایت یافتہ لوگوں کو رب کی شکر گزاری کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ القصص کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار فرمایا، جیسا کہ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے فرعون جیسے ظالم حکمران کو عبرت ناک سزا سے دوچار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بے سر و سامان بنی اسرائیل کی مدد فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نیک لوگوں کو اس کی دعوت دی گئی سورہ نمل کے اختتام پر، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان سورہ قصص کے آغاز میں ہے۔ تینوں صورتوں یعنی سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور سورۃ القصص میں دو باتیں مشترک ہیں۔ یہ تینوں صورتیں اسی ترتیب سے قرآن پاک میں سورۃ الشعراء ہم مطالعہ کر چکے ہیں، سورۃ النمل چیونٹی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اور سورۃ القصص کا مطالعہ اب ہم کر رہے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں دو باتیں مشترک یعنی ایک جیسی ہیں، کامن۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے ذکر کے ذریعے قریش کی طاغوتی قیادت کو سرکش فرعونی رویہ ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تھوڑا سا بڑا جملہ آ گیا، یعنی ہائی لیول بات ایک آ گئی۔ قریش کو تو ہم جانتے ہیں، قریش کے سردار تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے فرعون کا بھی ظلم پر اتر آیا تھا، سرکش تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش، اس واقعے کا ذکر کر کے قریش کی جو طاغوتی قیادت ہے، سرکش قیادت ہے، ان کو سرکش فرعونی رویے کو ترک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ جیسے فرعون کا برا انجام ہوا، ان قریش مکہ کے لوگوں کا بھی برا انجام ہوگا اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کریں گے۔
امید اب تو بات واضح ہو گئی ہوگی۔ دوسرا نقطہ، قریش کی سرکش قیادت کو مختلف قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر آئے گا، اور قریش جو کہ اڑے ہوئے تھے، قریش کے لوگ جو کہ اڑے ہوئے تھے حق کی مخالفت پر، ان کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت دلائی گئی۔ نمبر 3، سورۃ النمل میں دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا۔ یاد آ گیا سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور ملکہ سبا، اس کا ذکر جس کا تخت بھی تھا، یاد آ گیا نا؟ تو النمل میں دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا کہ وہ ایمان لے آئی تھی۔ اس صورت میں فرعون، حامان، ان کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے حق کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، اور قارون ایک مالدار آدمی تھا مگر سرکش آدمی تھا۔ اس کا واقعہ سورہ قصص میں بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جن کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان لوگوں کو برباد کیا، سزا دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ نمبر 4، سورۃ النمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور سورۃ القصص میں تفصیلاً ان کی ولادت با سعادت سے لے کر ان کو تورات عطا کیے جانے تک کے احوال و مشاہدات کا بیان ہے۔ النمل کا مطالعہ ہم نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر وہاں بیان ہوا۔ القصص میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے ابتدائی حالات، ان کی ولادت با سعادت کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب تعارف کرتے ہیں سورۃ القصص کا۔ سورۃ القصص سورۃ طٰہٰ سے ملتی جلتی سورت ہے۔ 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ ہے، مطالعہ ہم نے کیا۔ اس کے ابتدائی 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ سورہ قصص کے پہلے 5 رکوعوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مکہ والوں سے 9 مسلم عیسائیوں کے مکالمے کا ذکر ہے۔ 9 مسلم نئے اسلام لانے والے، تو کچھ عیسائی جو اسلام لے آئے تھے ان کے مکالمے کا ذکر ہے جو ان کا مکے والوں سے ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کے شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کے بجائے فرعون کی خدمت کی۔ یہ ایک مالدار آدمی تھا لیکن دنیا پرست آدمی تھا، آخرت کو بھلا دینے والا تھا، قوم فروش آدمی تھا، قوم کا سودا کر بیٹھا تھا۔ فرعون کے ہاں سے مال لے کر اپنی قوم کے ساتھ سرکشی اس نے کی تھی۔ اس قارون کا واقعہ بھی آئے گا تفصیل سے۔ یہ شخص اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو خصوصیت سے تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو تعلیم دی گئی ہے۔ حضور تو خود توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ بہرحال لفظ وساطت یعنی آپ علیہ السلام کے ذریعے۔ ایک اہم نقطہ اب ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ کیوں آج ہم سورۃ القصص کا مطالعہ تو شروع کر رہے ہیں مگر 50 آیات کا مطالعہ کیوں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے، اس کی وجہ نوٹ، اس سورت کی آیات 1 تا 50 مطالعہ قرآن حکیم حصہ دوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دی گئی ہیں۔ تو یہ آیات وہاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حصہ دوم میں جب تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تو سورہ قصص کی ابتدائی 50 آیات کا مطالعہ وہاں پر ہم کر چکے، اس لیے اب ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 51 سے آج کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ قصص کی آیات 51 تا 54 آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کے لیے ہدایت کی بات بھیجتے رہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے، أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا،
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ القصص آیات 55 تا 57۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین ہمیں جاہلوں سے مطلب نہیں، انک لا تہدی من احببت بے شک آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدی معک کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، اولم نمکن لہم حرما آمنا کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا ہماری طرف سے رزق کے طور پر، ولیکن اکثرہم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگلی آیات سورۃ القصص آیات 58 تا 60۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بطرت معیشتها جو اپنی معیشت پر غرور کر رہی تھیں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ تو یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا جب تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، وما کننا مہلک القری اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں، الا واہلها ظالمون جس کے رہنے والے ظالم ہوں، وما اوتیتم من شیء اور تمہیں جو چیز بھی عطا فرمائی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وزینتها اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وابقا وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں۔ اگلی آیات سورۃ القصص آیات 61 تا 63۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ تو وہ اسے پانے والا ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا، فَيَقُولُ تو وہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ اس کو ملا کر ایسے پڑھیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک ہم تیرے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے،
یہ الحمدللہ سورہ قصص کی جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ان کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 یاد آ گیا نا؟ 50 آیت نمبر تک ہم نے حصہ دوم میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 50 آیتیں ان کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو اب سورہ قصص آیت نمبر 51، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کے لیے ہدایت کی بات بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت نمبر 51 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل انبیاء و رسول علیہم السلام کو قوموں کی طرف بھیجتا رہا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں پر وحی نازل فرماتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب ہدایت کے بعد دوسری کتاب ہدایت بھیجتا رہا۔ چنانچہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم اسی سلسلے کی سنہری کڑیاں ہیں۔ یہ گولڈن چین ہے، اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ عملی پہلو، انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل پہنچاتے رہتے تھے۔ لوگوں کا انکار انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل اور لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا۔ وہ تو انبیاء تھے علیہ السلام، ان کا توکل بھی اللہ پر تھا۔ سبق کیا لینا ہے، وہ کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے، یعنی کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے اور حق کا بیان مستقل جاری رکھتے تھے۔ یہ ترغیب اور تشویق اور انسپریشن اب ہمیں بھی لے کر اللہ کے دین کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی۔ آیت نمبر 52، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، آیت نمبر 51 تا 55 کا شان نزول۔ شان نزول یاد آیا؟ یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے کسی آیت کے ریولیشن کا، کوئی خاص واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی سوال، اس کے تناظر میں آیات کا نزول، یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 کا شان نزول۔ 51 تا 55 تک کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حبشہ، ایبیسینیا، جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ہجرت بھی کی تھی، جہاں کے بادشاہ کون مشہور تھے؟ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 51 تا 55 تک کا شان نزول یہ ہے کہ حبشہ کے عیسائی علماء کی جماعت کو حبشہ سے مکہ مکرمہ اسلام اور مسلمانوں کی تحقیق کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم سنا اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ دین حق ہے، اس لیے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس پر ابو جہل اور سرداران قریش نے ان کو برا بھلا کہا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا۔ اس پر ابو جہل اور سرداران قریش نے ان کو برا بھلا کہا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر اور ٹھیک کیا۔ تم لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے اور ہمیں ہمارے اعمال کا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ اب یہ آیت اور اگلی آیات جو ہم آیت نمبر 55 تک پڑھ رہے ہیں، اس پس منظر اور اس واقعے کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ تورات اور انجیل پر اچھی طرح عمل کرنے والوں کی صفت۔ تورات اور انجیل پر اچھی طرح عمل کرنے والے لوگ اس قرآن حکیم پر بھی ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو پہلے تورات کے عالم تھے۔ جب انہوں نے قرآن حکیم سنا تو وہ ایمان لا کر قرآن حکیم کے عالم بنے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن میں تعصب نہیں ہوتا، حق پر ہوتے اور حق کی تلاش میں رہتے، حق بات سامنے آتی آگے بڑھ کر قبول کرتے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تورات کے عالم تھے، یہودی تھے، قرآن پاک سنا، نبی علیہ السلام کی دعوت سنی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایمان لے آئے، پھر قرآن کے عالم بنے، ماشاءاللہ۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 3 سے ہم واقف ہیں، تورات، زبور اور انجیل، جو اس وقت اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں اور ان میں تحریف یعنی تبدیلی ہو چکی ہے۔ اگرچہ بائبل کے نام سے آج یہودی تورات اور انجیل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں اور کئی کتابوں کا مجموعہ ہیں۔ ان میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ اب محفوظ کتاب قیامت تک کے لیے وہ قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ آیت نمبر 53،
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ حق کے متلاشی افراد کی صفت، جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ان کی صفت کیا ہے؟ جب انہیں قرآن حکیم پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے اور ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کی بنا پر وہ پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جو تورات کے ماننے والے تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، مگر حق کے متلاشی تھے، جب قرآن سنا تو ایمان لے آئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے آ گیا، یا جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے۔ اب اس حوالے سے بڑا اہم عملی پہلو ہے، پہلی امتوں کا دین اسلام تھا اور وہ بھی مسلم یعنی فرما بردار تھے، جیسا کہ فرمایا گیا یہی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں یہ بات ہے۔ لہذا اسلامی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین رہا ہے۔ پہلی الہامی کتابیں اور قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات آپس میں ملتی جلتی ہیں، لہذا جن لوگوں کے دلوں میں تعصب نہ ہو اور نہ ہی ان کے ذاتی مفادات قبول حق کی راہ میں آڑے آئیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، وہ کسی بحث میں پڑھنے کی بجائے فوراً اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہے بڑی اہم بات۔ کیا ہم سب کا نام مسلمان، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک سب نے اسلام کی دعوت دی، سب نے اسلام ہی کا نام استعمال کیا۔ پھر پچھلی کتابیں اور آخری کتاب قرآن حکیم، پچھلے رسولوں کی تعلیمات اور آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات میں بہت سی باتیں تو کامن و مشترک ہیں۔ چنانچہ جب کسی یہودی عیسائی کے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیم آئے گی اور وہ تعصب میں مبتلا نہ ہو، باعث نہ ہو، تو وہ حق قبول کر لے گا اور اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس مفہوم میں کہ آخر رسول علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 54، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دگنے اجر کے مستحق، ڈبل اجر کسے ملے گا؟ حق کے متلاشی یہودی یا عیسائی اگر اسلام قبول کر لیں تو انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ نیز آیت میں ایسے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نمبر 1 صبر کرنے والے ہیں، نمبر 2 وہ بھلائیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کرنے والے ہیں، نمبر 3 جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ دوہرا اجر کیوں؟ پیشے رسول پر بھی ایمان لائے اور آخری رسول نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، دوہرا اجر۔ صفات کیا ہے؟ صبر کرنے والے، برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے، برائی کو دور کرنا مراد اس کا جواب دینا بھلائی کے عمل سے، اور رزق جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں دوہرے اجر کے مستحق لوگ، ان کی صفات۔ اگلی بات علمی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب یہودی یا نصرانی جو پہلے اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو کوئی پہلے عیسائی تھا، اب نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ کوئی پہلے یہودی تھا، نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ اگلی آیت آیت نمبر 55 اسی واقعے کے تناظر میں اور تسلسل میں، جو ہم واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، حبشہ والا، حبشہ کے جو افراد آئے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کا واقعہ۔ آیت نمبر 55 ہے سورۃ القصص، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر
سلامتی ہو، ہمیں جاہلوں سے مطلب نہیں۔ آیت میں مذکور 9 مسلموں کی خوبیاں، 9 مسلم نئے ایمان لانے والے۔ نمبر 1 کیا خوبیاں ان کی؟ نمبر 1 جب وہ کوئی لغو بات دیکھتے ہیں تو اس سے کنارہ کش رہتے ہیں، لغو بیکار بات کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 کفار سے الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، بحث مباحثہ فضول قسم کا اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نمبر 3 جب جذباتی لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو وہ انہیں بس اب ہمارا سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے، خوبصورتی سے بات کو مکمل کر لیتے ہیں، جھگڑے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ہے ان نئے اسلام لانے والوں کی خوبیوں کو جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ عملی پہلو، مخالفین سے الجھنا نہیں چاہیے، ان سے ایسے موقع پر بات کرنی چاہیے جب وہ سننے اور سمجھنے کا ارادہ کریں۔ کوئی موڈ میں نہیں ہے سننے کے تو زبردستی سنانا اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اگلا سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو اور ارادہ رکھتا ہو پھر بات رکھی جائے، مراد دین کی دعوت کی بات ہو رہی ہے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، بلکہ یہی مطلوب بات ہے۔ آیت میں سلام سے مراد یہ سلام وہ نہیں ہے جو اہل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، السلام علیکم، ہم بھی کلاس کے آغاز میں کہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ وہ سلام نہیں، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے جیسے اردو بولنے والے کسی بیہودہ آدمی سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھیا سلام، اور اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں کا جواب نہ دیں گے، بدلہ نہ لیں گے، تم ہماری طرف سے با سلامت رہو۔ کیا مفہوم؟ بیہودگی پر کوئی اتر آیا، بھیا سلام، بس بات ختم۔ ایک تو یہ ہے سلام، اس انداز سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دوسرا تمہاری بیہودگی کا معاملہ ہے، تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں، غلط باتیں، زیادتی کی باتیں، ہم اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہماری طرف سے تمہیں سلامتی ہی رہے گی۔ یہاں سلام اس مفہوم میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 56 اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور آپ کے ذریعے ایمان والوں کو بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی آرزو تھی کہ سب لوگ، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، قبیلے اور رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کی جائے۔ یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار کا معاملہ، نبی علیہ السلام کی ذمہ داری بھی نہیں۔ پہنچانا، سمجھانا، بتانا آپ کا کام ہے، کوئی قبول نہیں کرتا وہ اس کا اپنا چوائس ہے، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو بات واضح کر دی گئی۔ حضور کی خواہش بہت تھی اور ایمان والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، جو صاحب ایمان والے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بھی تو کچھ رشتہ دار ایسے تھے نا جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی قبول نہیں کرتا اس کا اپنا اختیار، اپنے چوائس کا معاملہ ہوگا۔ یہ تسلی اس انداز سے اس مقام پر عطا ہوئی۔ عملی پہلو، یوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں بھی ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، لیکن ہدایت بغیر مانگے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جنہیں میں نے ہدایت دی، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث قدسی ہمارے علم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے لیکن نبی اکرم علیہ السلام اس کو ذکر فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور یہ بات حدیث میں آتی ہے، قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جسم جان بہت کچھ بغیر مانگے دیے، ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی، اس کے لیے طلب اور تڑپ بندے میں ہونا ضروری ہے۔ ہدایت یافتہ لوگ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ یہ ذکر آ گیا کہ اللہ خوب واقف ہے ہدایت یافتہ لوگوں سے۔ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہی شامل رکھے۔ آیت نمبر 57
وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجوہات: نمبر 1، وہ کہتے کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو عرب قبائل ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا، ہماری زمین سے دربدر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، ہم معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ کہتے تھے کچھ لوگ کافر، اسلام قبول کر لیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا جائے گا، اور ہماری اکانومی کا کیا ہوگا، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہم تو بدحال ہو جائیں گے بالکل۔ اندیشوں کا جواب، یہ جو ان کے اندیشے ہیں کہ اسلام قبول کر کے ایسا ایسا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں سود چھوڑنے کو تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کریں جی، غیر ہمارے دشمن ہو جائیں گے، دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں نا، ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب عطا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے شرک و کفر کے باوجود مکہ جیسا پرامن ماحول عطا فرمایا، پھلوں میں سے رزق عطا فرمایا اور ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ وہ اسلام لانے کے بعد ان کی حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا؟ ارے کفر میں تھے تو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پرامن ماحول دیا، پھلوں میں سے رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، تو جب اسلام پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ حفاظت نہیں فرمائے گا؟ یہ کس قدر اہم جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسے اندیشے رکھنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام نہ لانے کی اصل وجہ: قریش مشرکین میں سے اکثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقت کو نہیں جانتے، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ان کی لا علمی، ان کے کفر و شرک اور اسلام سے دوری کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ کفر میں اس قدر منہمک ہو گئے ہیں، شرک میں اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ اب حقیقت جو الحقیقت سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ علمی بات، مکے والوں کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت مکہ میں چھوڑا جب بیت اللہ کی صرف بنیادیں تھیں مگر عمارت موجود نہ تھی۔ مراد ہے کہ سیلاب وغیرہ آتے تھے تو برسوں اور صدیاں گزر جانے کے نتیجے میں عمارت تو وہ موجود نہ رہی، بنیادیں موجود رہیں، اور مکہ شہر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ان الفاظ میں دعا مانگی: اے میرے رب، میں اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور اے اللہ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعائیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آئی ہیں۔ یہ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کا رزق وافر مقدار میں وہاں بسنے والے لوگوں تک مسلسل پہنچا رہا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں پہاڑ بھی موجود ہیں، کچھ اگتا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے ہیں۔ آج تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں پر وافر مقدار میں میسر ہیں۔ یہ ہے پس منظر کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ان مشرکین کے لیے جو نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے اور کہتے توحید پر آ جائیں گے تو معاشی بدحالی کا مسئلہ آ جائے گا، ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 58: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر غرور کر رہے تھے، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے اور آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ قریش مکہ کو نصیحت، قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے اپنی معیشت پر ناز کرنے والی اور خوشحالی پر اترانے والی قوموں کی مثال دی گئی ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ یہاں قوموں سے مراد قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام ہیں، جن کے کھنڈرات قریش مکہ کے تجارتی راستے پر موجود تھے اور وہ ان کے مشاہدے میں بھی تھے۔
اگر ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری معیشت کے بڑے مسائل ہیں اور تمہاری معیشت بہت اچھی بھی ہو جائے تو جن کی تم سے بہت اچھی معیشت تھی ان کے کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کر لو. جب وہ کفر پر اڑے رہے تو ان کی معیشت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی خوشحالی ان کو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے. علمی بات، قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ کیا وہ دنیا کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھیں، کیونکہ عموماً زیادہ تر امیر لوگ ہی فیشن اور ترقی کے نام پر ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کی موجد یعنی ایجاد کرنے والے ہوتے ہیں. مکہ والوں کو بتایا گیا ہے کہ اے مکہ والوں، جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا وہ تمہاری بستی سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں، تمہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہے جو مکہ والوں کو بھی عبرت دلائی گئی اور یہ آج ہم سب کے لیے بھی عبرت ہے. دنیا 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 ہی دنیا اور خوب ترقی اور ترقی اور اس سب میں کفر بھی چل رہا ہے، شرک بھی چل رہا ہے. تو پچھلی قومیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں اگر شرک اور کفر پر اڑی رہیں اللہ کا عذاب آیا. یہ عبرت دلائی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. قریش مکہ کو جواب، قریش مکہ کا اعتراض تھا کہ اگر کفر بری چیز ہے تو ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیے جاتے. استغفر اللہ، اس کو ہمارے کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری، چوری کر کے سینے تان کے باتیں ہو رہی ہیں. کہتے تھے کفار کہ اگر کفر بری چیز ہے تو ہم ہلاک کیوں نہیں کر دیے جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصول اور طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پہلے متعلقہ قوم کی طرف باقاعدہ ایک رسول مبعوث کیا جاتا ہے، رسول کو بھیجا جاتا ہے جو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر کے اس قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے. یکدم اللہ فیصلے نہیں فرماتا، قوموں کے سامنے پیغام واضح ہوتا تھا، پیغمبر بھیجے جاتے تھے، حق واضح ہو جاتا تھا، باطل واضح ہو جاتا تھا، پھر بھی قومیں اڑی رہتی تھی کفر و شرک پر، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا جیسے کہ پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. رسولوں کو قوم کی طرف بھیجنے کا مطلب، کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس علاقے کے ہر گاؤں اور ہر بستی میں رسول مبعوث کیے جاتے تھے، بلکہ اس کا طریقہ اور ضابطہ یہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متعلقہ قوم کے کسی مرکزی شہر یا صدر مقام میں رسول بھیجتے تھے. آج کل ہم دارالحکومت کہتے ہیں، کیپٹل سٹی کہتے ہیں. مرکزی مقام کا انتخاب اس سے کیا جاتا ہے کہ مرکز کے باشندے زیادہ سمجھدار اور معاملہ فہم ہوتے ہیں. اگر وہ حق کو قبول کر لیں تو اس کے اثرات سب اطراف و جوانب پر پڑتے ہیں. جانب کی جمع جوانب، آل کارنرز، ٹھیک ہے، تمام اطراف میں. یوں بھی اطراف و جوانب کے لوگ اہم امور کے لیے مرکز ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، ان کے لوگ مرکزی شہر میں آتے رہتے ہیں. اب بھی آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرکزی علاقوں کے اندر رسولوں کو بھیجا ہر قوم کے اعتبار سے. یہ بھی حقیقت ہے کہ چھوٹے شہر، قصبے اور دیہات بڑے شہروں سے ہی متاثر ہوا کرتے ہیں. جس طرح غریب لوگ امیروں سے اور چھوٹے طبقات بڑے طبقے سے متاثر ہوتے، گاؤں میں رہنے والے، چھوٹے علاقوں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے وہ شہروں کے افراد سے بہرحال متاثر ہو جاتے ہیں. اس کو اس مفہوم میں لے رہے کہ وہ ان کی بات اگر شہروں والوں کو سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر نیچے اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کا پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال تو مرکزی علاقوں میں پیغمبروں کو بھیجا گیا. کفار و مشرکین کی ہلاکت، جب وہ رسولوں کی تکذیب کر کے ظالم بن جاتے اور اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں تب انہیں عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. تکذیب پہلے بھی لفظ آتا رہا، جھٹلانا. تو جب قومیں اڑی رہتی ہیں کفر پر، پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے پر، پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے. ظالم سے مراد مشرک، کافر، گنہگار اور ظلم و ناانصافی کرنے والے سبھی ہیں، اور یہ پچھلی قوموں کے طرز عمل کو بیان کر دیا گیا. اگلی ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 60. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور تمہیں جو چیز بھی عطا فرمائی گئی ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور معاشی خوشحالی
دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا وہ اس دنیا کی زندگی کا عارضی سامان و زینت ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہاں انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ نہایت قیمتی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر عارضی زندگی کی محنتوں میں کیوں لگے ہیں۔ یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اتنی مختصر سی زندگی دنیا اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سمپل سی عقل مندی کی بات کیا ہے؟ جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی فکر کریں، اور جتنا وہاں آخرت میں رہے اتنی وہاں کی فکر کریں۔ سمپل سی لاجیکل بات ہے، علمی بات۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ سمندر کا پانی حد نگاہ تک پھیلا ہوا، انگلی ڈالے کتنا لگ کر رہے گا؟ وہ بھی بہہ جائے گا تھوڑا سا۔ یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کی فکر کرنی چاہیے زیادہ؟ آخرت کی۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 61، أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو تو وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے۔ دو کرداروں کا باہمی موازنہ، مومن اور مشرک کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے جنت اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس سے وہ آخرت میں فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ مشرکوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محض دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، اور اپنی نافرمانی اور کفر و شرک کی وجہ سے وہ قیامت کے دن مجرم کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ وہاں مومن کے لیے مزے ہی مزے ہیں، اور کافر کو دنیا میں تھوڑا سا تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ علمی بات، دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ کیسا دھوکا؟ وہ کہتے ہیں جی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم میں سے جو 40 برس کا ہو گیا وہ ذرا پچھلے 40 برس کی زندگی دیکھ لیں کیسی تیزی سے گزر گئی۔ جو بھی نوجوان اسکول لائف کے اندر ہیں 12-13 سال 14 سال کی عمر میں، وہ بھی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں، 10-12 سال پتہ بھی نہ چلے۔ اور کوئی ٹیچرز یا پیرنٹس دیکھ رہے ہیں جو 60 سال کے ہوں، 55 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، تو ذرا 50 سال پیچھے دیکھ لیں، کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دنیا جب یہ چھوڑ کر آخرت میں کھڑے ہوں گے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ یقین اللہ عطا فرما دے۔ رہنا ادھر مگر تیاری ادھر کی ہم نے کرنی ہے۔ آیت نمبر 62، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا تو وہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 62 کا ترجمہ۔ مشرکین اور جھوٹے معبودوں سے پوچھ گچھ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ جھوٹے معبود جنہیں تو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کے سامنے شرک کی حقیقت واضح کرنے اور انہیں ایک دوسرے کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے جھوٹے معبودوں کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائے گا۔ ظاہری بات ہے کوئی جواب نہیں ہوگا جھوٹے معبودوں کے بارے میں، مشرکین کے پاس سب کچھ گم ہو جائے گا۔ یہ ان کی ذلت میں اضافے کا باعث ہوگی بات۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورۃ القصص کی آیت نمبر 63، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون۔ وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ جن و انس کا جواب، جن، جنات، انس، انسان، شیاطین جن و انس سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت انہیں بھی ڈانٹ پلائی گئی ہے، اس لیے سبقت کر کے جواب دیں گے اور اعتراف جرم کریں گے۔ شیاطین جن و انس، جنات میں سے بھی شیاطین، انسانوں میں سے بھی شیاطین، ہے نا آپ کے ذہن میں بات؟
قرآن پاک کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی، جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب آگے بڑھ کر کہیں گے ہم غلط تھے بھائی، ان کو سمجھ آ جائے گی ہمیں ڈانٹ پلائی گئی۔ اور شیاطین جن و انس، کفار و مشرکین کے سردار کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، خود تو گمراہی میں مبتلا ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے میں لگ گئے معاذ اللہ۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی خواہش نفس کی بات مان کر ہماری پیروی کی، ہم نے ان کے سامنے گمراہی پیش کی اور انہوں نے اپنی مرضی سے اسے قبول کر لیا، لہذا ہم ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی گمراہ، مگر کہیں گے انہوں نے جو گمراہ ہوئے اپنی مرضی سے ہماری بات قبول کی، ذمہ دار یہ ہم نہیں، کوئی فائدہ نہیں، گمراہ ہونے والے وہ بھی عذاب میں اور جو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ بھی عذاب میں ہوں گے، ایک دوسرے پر لان تان ہوگی مگر کوئی کسی کو عذاب و پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے، ہدایت پر استقامت دے، گمراہی کے شکل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ آج کی کلاس کا مطالعہ مکمل ہوا، اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔